بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحجہ کے اس مبارک مہینے میں مسلمانوں کے لیے دو عظیم الشان عبادتیں رکھی ہیں۔ ایک عبادت تو وہ ہے جو حج کہلاتی ہے۔ اللہ کے در پر اللہ کے بندے حاضری دے کر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہم السلام کی یادگار کو تازہ کرتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں اللہ سے دعائیں مانگ کر اپنے اور پوری انسانیت کے گناہوں کو بخشواتے ہیں۔ اور دوسری عبادت اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی سارے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ان کو جب حکم ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائیں تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ کی محبت میں سرشار ہوتے ہوئے اپنے بچے سے کہا تھا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میرے بیٹے، خواب مجھے دکھایا گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور یہ بات ہے کہ نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ بیٹا بھی باپ ہی کا تربیت یافتہ تھا اور پاکیزہ ماں کا تربیت یافتہ تھا۔ اس نے فوراً کہا کہ ابا جان، جو حکم آپ کو ملا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو مینا کے منحر پر لٹا کر گلے پر چھری چلا دی اور کئی بار چلائی، لیکن گلا نہیں کٹا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، اور واقعی ہم اچھا کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور یہ ایک بڑی آزمائش تھی جس میں تم سرخرو ہوئے ہو، اور اس کے بدلے اب ہم نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک ذبح عظیم تمہارے لیے اس کا فدیہ بنایا ہے۔ ایک بچڑا یعنی ایک دمبا جو آسمانوں سے حضرت جبرائیل کے ساتھ آیا اور اس کی قربانی دی گئی، اور یہی عمل مسلمانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر جاری کیا گیا، جو عمل مسلمانوں کو اصل میں اس بات کی یاد دلانے کے لیے مشروع کیا گیا ہے کہ اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے عزیز سے عزیز ترین چیز بھی اگر قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو اسے قربان کر دینا چاہیے، اور اللہ کی محبت میں دنیا کی کسی بھی عزیز چیز کو چھوڑ دینے پر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا خلیل بناتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل اور دوست بنایا ہے۔ قربانیاں دینے پر ہی کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، اور محبت اور عشق کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس میں قربانی پہلی شرط ہے کہ یہاں تو قربانی سے ایک محبوب کو حبیب کے لیے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ تو اصل اس قربانی کی روح یہ ہے کہ آپ اپنی قربانیوں کے وقت یہ جذبے کے ساتھ اپنے جانوروں کو ذبح کریں کہ یا اللہ، اگر کبھی آپ کے حکموں کے سامنے ہماری خواہشات آئیں، آپ کے حکموں کے سامنے ہماری پسند کی چیزیں آئیں، ہمارے تقاضے آئیں، ہماری جاب آئے، ہماری ضروریات آئیں، اور وہ آپ کے حکم سے اور آپ کے فرمان سے ٹکراتی ہوں، تو جس طرح اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں اسی طرح ان خواہشات کو، ضرورتوں کو بھی ذبح کریں گے۔ قربانی اسلام کا شعار ہے۔ شعار کے معنی ہوتے ہیں علامت کے، سمبول کے، جس سے کوئی مذہب پہچانا جاتا ہے، اور ان چیزوں کو باقی رکھنا امت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور جو چیز شعار ہوتی ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا، اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، اور اس کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو ہمیشہ باقی رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس میں کمزوری پر صرف کسی فرد کی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ پورے ملک، پورے امت کی اور پورے مذہب کے ماننے والوں کی اور مذہب کی کمزوری کہلاتی ہے۔ لہذا قربانی ایک عظیم فریضہ ہے۔ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟
حضور نے فرمایا تھا سنت و ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ حضور ہمیں کیا ملے گا ان قربانیوں کے کرنے پر؟ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک بال پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا کرے گا۔ صحابہ کو رشک آیا کہ اتنے ثواب کی یہ چیز ہے، اور بعض صحابہ نے پھر حضور سے اس کو کلیئر بھی کیا کہ حضور ٹھیک ہے بکرے کے تو بھی بال کم ہوتے ہیں، لیکن جو بھیڑ اور دمبے ہوتے ہیں ان کے تو بکثرت بال ہوتے ہیں، تو کیا ان پر بھی اللہ ایک ایک بال پر اتنی نیکیاں دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں دے گا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 دن جو قربانی کے ہیں 10، 11 اور 12، ان 3 دن میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ چاہے کوئی عمل کر لے آدمی، قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ تمہاری قربانیاں اپنے بالوں کے ساتھ، ناخنوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ تمہارے اللہ کے حضور میں قیامت کے دن پیش کی جائیں گی، اور خون قربانی کا زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے، جیسے خوش دلی سے قربانی کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں حضور 10 سال رہے، اور کوئی سال حضور کا ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، اور اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے ذبح کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری زندگی کا معمول تھا کہ وہ قربانی کے ان دنوں میں 2 بکرے ذبح کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ 1 بکرا آپ کی طرف سے کافی تھا، آپ 2 کیوں کاٹتے ہیں؟ فرمایا کہ حضور کی طرف سے 1 کاٹتا ہوں اور اپنی طرف سے 1 کاٹتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ تو ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ اب یہ ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، اور لاک ڈاؤن کی اور اس بیماری کی وجہ سے جو ہمارے سامنے ہے کافی کچھ حالات بدل چکے ہیں۔ ان حالات میں بھی جن پر قربانی واجب ہے، بہرحال انہیں قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے، اور قربانی کا کوئی ریپلیس نہیں ہے، اس کو ہم ریپلیس نہیں کر سکتے کسی اور چیز کے ساتھ۔ جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں گے، اور نماز زکوٰۃ کی جگہ پر بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یا کوئی مالدار یہ کہے کہ میں زکوٰۃ کی جگہ پر پیسے دے دوں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز کی جگہ پر بھی پیسے دے دوں گا۔ تو زکوٰۃ سے جس طرح نماز ادا نہیں ہو سکتی، اور نماز سے جس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی، ایسے ہی قربانی صدقے کا بدل نہیں بن سکتی، اور صدقہ قربانی کا بدل نہیں بن سکتا۔ ایک غلط فہمی بعض لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت یہ ہے کہ صدقہ دے دیا جائے بجائے قربانی کرنے کے، یہ انتہائی غلط نظریہ ہے۔ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، احناف کے قول کے مطابق، امام شافعی اور امام مالک اور اسی طرح حنابلہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، لیکن ان کے نزدیک بھی سنت مؤکدہ ایسی ہے کہ اس کا چھوڑنا گنہگار بننے کا باعث بنتا ہے، تو بہرحال قریب بواجب ان کے پاس بھی ہے۔ تو قربانی جن پر واجب ہے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے صاحب نصاب ہونا، کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کی رقم آپ کے پاس ہو، اور اس کے لیے سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اور ایسا مال جو یعنی تجارت وغیرہ والا ہو یہ بھی شرط نہیں ہے۔ ضرورت سے زائد جتنا مال ہے اگر وہ ملا کر اس نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ قربانی جو واجب ہے بہرحال اس کو ادا کریں۔ البتہ ہمارے پاس ایک معمول یہ ہے کہ نفلی قربانیاں دی جاتی ہیں مرحومین کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، یا جن پر قربانی واجب نہیں ہے ان کی طرف سے، تو ٹھیک ہے آپ اس سلسلے میں ان لوگوں کی طرف سے قربانی نہ دیتے ہوئے کسی کو صدقہ دے دیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جن پر قربانی واجب ہے ان کے لیے تو قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے، اور اگر اس طرح کی صورتحال خدا نخواستہ پیش آتی ہے کسی علاقے کے اندر کہ قربانی سے پہلے جانور لانے کا کوئی نظام ہی نہیں رہا، بہت ہی زیادہ مشکلات رہیں، اور قربانی کے 3 دن گزر گئے، 10 بھی چلا گیا، ایسے ہی آپ نے کوشش کی، 11 بھی چلا گیا، آپ نے کوشش کی، 12 بھی چلا گیا، اس کی مغرب آ گئی، آپ نے کوشش کی، لیکن آپ کوئی جانور ذبح کر ہی نہیں سکے کسی پریشانی کی وجہ سے، مشکل کی وجہ سے، تو اب حکم یہ ہے، تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، ورنہ میڈیا نے یا پیپرز میں اس مسئلے کو غلط تصویر سے پیش کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی صاحب نصاب آدمی اگر ان 3 دنوں میں کوشش کے باوجود قربانی نہیں کر سکا
تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 دن گزرنے کے بعد اگر جانور لے لیا تھا لیکن قربانی نہیں کر سکا تو مکمل جانور غریبوں کو صدقہ کر دیں۔ اگر ذبح کر دیا 3 دن کے بعد بھی تو اس کا گوشت اور اس کا چمڑا ساری چیزیں صدقہ کر دیں۔ لیکن جانور ہی نہیں لیا تو جو قربانی واجب تھی ایک حصے کے بقدر یا ایک بکرے اور کے بقدر پیسہ غریب کو صدقہ کر دے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ان 3 دن کے گزر جانے کے بعد کا حکم ہے، اور جن لوگوں پہ نفل قربانی ہے تو بہرحال ان کے لیے تو لازمی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اسلام کا یہ شعار ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ جو عام طور پر غلط فہمی میں لوگ ہوتے ہیں، بعض گھروں میں ایک ماحول یہ ہوتا ہے کہ ایک سال والد کے نام سے قربانی دیتے ہیں، دوسرے سال بیٹے کے نام کی قربانی ہوتی ہے، تیسرے سال ایک نابالغ بچے کے نام سے قربانی ہوتی ہے۔ بعض گھروں میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اولاد سے کچھ زیادہ محبت ہونے کی وجہ سے باپ اپنے نام کی دینے کے بجائے بچے کے نام سے قربانی دیتا ہے۔ تو یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جن پر قربانی واجب ہے سب سے پہلے تو وہ اپنی قربانی ادا کریں، جن پر واجب ہے وہ پہلے ادا کریں، پھر اللہ اگر گنجائش آپ کو دے رکھی ہے تو اب آپ جو ہے سو اپنے مرحومین کی طرف سے کریں، اب آپ اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے کریں، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن یہ کہ آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ مرحومین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، یہ کہیں سے بھی یعنی مرحومین کو تو ثواب مل جائے گا، لیکن آپ جو قربانی اپنی نہیں کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں ادا کر رہے ہیں، اس کا گناہ بہرحال آپ کے سر پر رہے گا۔ اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، اور اس میں تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جو بچوں کے نام پر کرنے کے بجائے جو مرحومین ہیں ان کے نام پہ کی جائے، کیونکہ بچے تو ابھی مکلف ہی نہیں ہیں، ان کے اوپر شریعت کا کوئی حکم بھی نہیں ہے۔ وہ جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے بھی نام سے وہ خود بھی کریں گے، لیکن جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں بہرحال یہ اچھا موقع ہے، کیونکہ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتے تھے اور صاف روایت ہے۔ لہذا ایک تو یہ ہے کہ صدقہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس وقت ہمارے یعنی چیف منسٹر صاحب کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے کہ علامتی قربانی مسلمان کر لیں، تو یہ کوئی کہیں سے بھی قابل قبول بات نہیں ہے، کہیں سے بھی یہ مناسب رائے ان کی نہیں ہے کہ علامتی قربانی کی جائے۔ کل یہ بھی کہا جائے گا علامتی نماز پڑھ لی جائے، کل یہ کہا ہے علامتی حج کر لیا جائے۔ ایسا کوئی بھی مذہب والا سمجھ نہیں سکتا، اور کسی بھی مذہب میں اس لائن کی کوئی علامتی چیزوں کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو قربانی بہرحال ایک مذہبی چیز ہے، ضابطے کی چیزیں، حکومتی نظام کی چیزیں ٹھیک ہے، اس کو تو فالو کرنا چاہیے، لیکن جو مذہب کی چیزیں ہیں اس میں بہرحال یہ ساری چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ علامتی قربانیاں ہو سکتی ہیں، ہندو مذہب میں ہو سکتی ہو، لیکن اسلام میں اس لائن کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی قربانی علامتی قربانی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے مقابل میں۔ یہ انسان کے مقابل میں علامتی قربانی ایک جانور کی ہے، اب اس کو بھی نیچے لے جانا یہ کہاں سے مناسب رہے گا، اور جو روح اس کے ذریعے سے ملتی ہے وہ بھی کیسے ادا ہوگی۔ بہرحال مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اس موقع پر یہ عشر ذی الحجہ کے بھی اعمال کا اہتمام کریں اور قربانی کا بھی اہتمام کریں۔ البتہ جو ہدایات حکومت کی ہیں، ڈاکٹرز کی ہیں، اور جو ڈسٹنسنگ کے معاملے ہیں اس کا بھی پورا خیال کریں، اور ساتھ ہی ساتھ قربانی جب ہو جائے تو اپنے کچرے کو اور دوسری ساری اس کی جو غلاظتیں ہیں اس کو صاف صفائی کا خوب اہتمام کریں، ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسیوں کو، برادران وطن کو تکلیف نہ ہو، اس کا بھی اہتمام کریں۔ لیکن یہ ہے کہ قربانی بہرحال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔